آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک شخص کا پیسوں کے لالچ میں قبر کھولنا کتنا مہنگا پڑ گیا، جس پر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کی روح کانپ جائے۔ پوری حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں احباب کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مزار پہ سلام کرنے کے لیے گیا تھا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا رو رو کر دعائیں کر رہا تھا اور اپنے داہنے ہاتھ کو گردن میں پانی کے ساتھ ڈبو رکھا تھا اور چہرے سے مایوسی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، لیکن یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، اس لیے اس کے دعا سے فارغ ہونے تک انتظار کرتا رہا۔ جب وہ شخص دعا سے فارغ ہوا تو ایک لمحے کے لیے مایوسی اس کے چہرے سے دور ہوئی، پھر اداسی چھا گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، سامنے والے بازار میں میری کرانے کی ایک دکان ہے، جہاں ایک دن ایک غریب لاچار آدمی مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے اس کو سکے دے دیے تو وہ چلا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ لاچار شخص ہر روز مجھ سے مانگنے کے لیے آنے لگا اور اپنی مجبوریاں سنانے لگا، جس کو سن کر میرے دل میں ہمدردی آ گئی اور وہ دوست کی طرح پیش آنے لگا۔ اب معمول یہ ہو چکا تھا کہ ہر روز میری دکان پہ وہ آتا، کچھ دیر بیٹھتا، جب میں اسے سکے دے دیتا تو وہ چلا جاتا، لیکن چند دنوں کے بعد اس کا آنا بند ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بیمار ہو گیا ہوگا، ورنہ اتنے دن وہ کبھی نہیں رکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں اس کی تلاش میں نکلا۔ اس نے بتایا تھا کہ آبادی سے کچھ دور ویرانے میں میری جھوپڑی ہے۔ جب میں اس جگہ پہ پہنچا تو جھوپڑی نظر آ گئی، جس کی دیواروں سے غربت اور لاچاری جھلک رہی۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پہ وہ بیماری سے کراہ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ بچ نہ سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں اس کی چارپائی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لب کھولے اور مدھم سی آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا؟ کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنے دکھ درد کی بہت ساری کہانیاں سنائی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ سب کے سب من گڑھت تھی۔ میں ایسی کہانیاں سنا کر لوگوں کی عقیدتیں سمیٹتا، کیونکہ اب میرا آخری وقت ہے، اس لیے تمہارے سامنے حقیقت کھول رہا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس انسان تھا، میری شادی بھی ہوئی اور بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن چونکہ میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت لگ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی، اس لیے اکثر ہماری لڑائی ہوتی رہتی۔ دھیرے دھیرے بچے جوان ہو گئے، میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی، ان کو اچھی خاصی نوکری بھی مل گئی۔ اب وہ مجھ پہ خفا ہونے لگے اور بار بار ضد کرنے لگے کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار ہے، بغیر محنت کی ہوئی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اس ویرانے میں جھوپڑی بنا لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے کوڑے کے ایک ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں کے چتھڑے ہٹاؤ، وہاں موجود 4 بورے نظر آئیں گے، ان میں سے ایک کا منہ کھولو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، وہیں بورے کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں تہ در تہ رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم۔ اب وہ بھکاری مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری پڑی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پہ بھروسہ کر کے اپنا سارا راز فاش کیا ہے، اب تم کو میری وصیت پہ عمل کرنا ہوگا، عمل کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر کہنے لگا، میں نے اس دولت سے بڑی محبت کی ہے، اس کی خاطر اپنا گھر بار اجاڑا ہے، نہ کبھی اچھا کھانا کھایا، نہ کبھی اچھا کپڑا پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر رک گیا اور کہا، ذرا نوٹوں کی کچھ گڈیاں تو مجھے دو، انہیں تھوڑا پیار تو کر لوں۔ میں نے بورے سے چند گڈیاں اس کی طرف بڑھا دیا، جس کو وہ کبھی آنکھوں سے لگاتا تو کبھی سینے سے لگاتا تھا۔ پھر کہنے لگا، میری وصیت خاص ہے جس کو تمہیں پوری کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ان 4 نوٹوں کی بوریاں میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر ایک خوفناک چیخ نکلی اور ہوا میں گم ہو گئی۔ پھر میں نے کسی بہانے سے بڑی سی قبر کھدوا کر وصیت کے مطابق وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ دفن کروا دیا۔ کچھ دنوں بعد مجھے کاروبار میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض مانگنے والوں کے تقاضوں نے میری ناک میں دم کر دیا تھا۔ ایک دن مجھے میرا وہی بھکاری دوست یاد آنے لگا اور میں نے سوچا کیوں نہ اس کی قبر کھود کر نوٹوں کی گڈیاں نکال لوں تاکہ میری مشکل آسان ہو جائے۔ میں نے ہمت کر کے کدال وغیرہ لے کر ایک رات اس کی قبر پہ پہنچ گیا، مگر وہاں کی خوفناک خاموشی سے میرا دل بیٹھا جا رہا۔ پھر پوری ہمت کر کے ایک مناسب سوراخ بنایا
اور اپنا داہنا ہاتھ اس کی قبر میں ڈال دیا۔ نوٹوں کی بوریاں ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ انگارا آ گیا۔ درد اور جلن سے میری زوردار چیخ نکل گئی۔ پھر میں ایک دم سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کو آ گیا۔ میرا ہاتھ پوری طرح جھلس چکا تھا۔ پھر میں نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی مگر میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب میں جب تک اس کو پانی میں ڈبو کر رکھتا ہوں مجھے کچھ آرام مل جاتا ہے۔